تعمیر کعبہ کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلی نشست میں بھی ہم نے ذکر کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اہل مکہ نے مشاورت کی کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کرنی چاہیے، اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ قریب میں 2 واقعات ایسے ہوئے تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کی پرانی عمارت کو بہت خستہ کر دیا تھا۔ اور جیسے پہلے پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بیت اللہ شریف کی جو پرانی عمارت تھی وہ صرف ایسے 3 دیواریں آپ کہہ لیں، ایک طرف سے سیدھی دیوار تھی اور دوسری طرف ایک لمبی دیوار جو گولائی میں تھی، یعنی 4 کونوں والی دیوار نہیں تھی، 2 کونے تھے اور ایک طرف سے گولائی میں تھی اور مستطیل شکل میں یہ عمارت تھی، اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ اور جو دیواروں کی بلندی ہے اس کے بیان میں پچھلی مرتبہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، اس کی تصحیح کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ 18 گز، وہ 18 گز نہیں تھا، پہلے جو ہے وہ 18 ہاتھ اس کو عربی میں کہتے ہیں، عربی گز ہے وہ، ہمارے جو موجودہ گز ہے یا جو ہمارا عام اردو میں جو گز استعمال ہوتا ہے اس کی نسبت وہ کم ہوتا ہے، قدیم فقہی اور عربی جو گز ہے، اور ہم اس کو موجودہ اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو تقریباً 4.5 گز اونچائی تھی دیوار کی، اور اوپر سے چھت بھی نہیں تھی۔ بیت اللہ شریف میں لوگ مختلف قسم کے نذرانے دیتے تھے، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگرچہ یہ بظاہر کوئی خاص عمارت نہیں تھی، ایسے دیواریں سی تھی، چھت بھی نہیں تھی، اور درمیان میں اندر جو تھا اس کے بیچ میں جو حصہ تھا اندر والا، اس کے درمیان میں ایک گڑھا تھا، جتنے نذرانے آتے تھے وہ اس گڑھے میں ڈال دیے جاتے تھے، اور لوگ مختلف چیزیں دیتے تھے، اور اس کے اندر ایک قدیم جو نذرانہ کسی نے دیا تھا وہ سونے کا ایک ہرن تھا جس کے اوپر موتی وغیرہ لگے ہوئے تھے، سونے کا ہرن، اور وہ ابھی جو نئی تعمیر ہو رہی تھی اس کے قریب وہ چوری کر لیا گیا تھا، اور روایات تاریخی یہ کہتی ہیں کہ وہ ابو لہب نے چوری کیا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ اہل مکہ نے ضرورت محسوس کی کہ اس کے اوپر چھت بھی ڈالا جائے اور ذرا اس کو نئے طریقے سے بنایا جائے، اور ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ قریب میں ایسے ہوا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو دھونی، خوشبو کی دھونی دے رہی تھی، جیسے آج بھی عرب خوشبو سلگاتے ہیں، اس وقت بھی وہ خوشبو سلگاتے تھے، دھونی دیتے تھے۔ تو دھونی دینے کے لیے اس نے آگ جلائی تو اس کے اوپر وہ خوشبو ڈال کے دھونی دینا چاہتی تھی، اس کی چنگاری بیت اللہ شریف کے غلاف پہ پڑی۔ غلاف کا تسلسل کافی پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو اب بھی ڈالا جاتا ہے تو یہ اہل مکہ میں نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں یہ تسلسل کافی پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ وہ غلاف کو آگ لگ گئی، اس آگ نے دیواروں کو بھی نقصان پہنچایا اور غلاف بھی سارا جل گیا، دیواریں بھی متاثر ہوئیں۔ اب یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ایک سیلاب آیا، جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو بیت اللہ شریف والی جگہ ہے یہ پستی میں ہے، گہرائی میں، اور ارد گرد کی جگہ بلند تھی، وہ پانی بارش کا اتنا زیادہ تھا کہ اس نے دیواروں میں بہت زیادہ دراڑیں پیدا کی۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ اس کو ضرور اپنے سرے سے بنانا چاہیے۔ اس میں مشاورت ہوئی، چندہ جمع کیا گیا، جیسے گزشتہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حلال آمدنی انہوں نے اس میں شرط رکھی تھی، اور پھر اس شرط پہ وہ تیار ہوئے کہ اس کے لیے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس میں بہت زیادہ جو کردار تھا وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی بنے، ابتدا میں صف اول کے وہ مخالفین میں سے تھے، ان کا پورا خاندان صف اول کے مخالفین میں سے تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا
ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید ابن مغیرہ، ولید ابن مغیرہ جو تھا یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اس نے اسلام نہیں قبول کیا۔ یہ اس وقت پیش تھا کیونکہ یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا ولید ابن مغیرہ۔ تو جب اس بات کے اوپر بات ہوئی کہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا ہے، تو اسی عرصے میں یہ ہوا کہ انہیں پتہ چلا کہ اہل روم کا ایک جہاز بحری بیڑا وہ مکہ کے قریب شعیبیہ کی ایک بندرگاہ تھی جدہ سے پہلے، اس بندرگاہ کے ساتھ ٹکرا کے ٹوٹ گیا ہے، اور وہ جو جہاز ہے وہ تعمیراتی سامان لے کے جا رہا تھا روم میں۔ تو اب انہوں نے جب یہ بات ان کو معلوم ہوئی تو یہ ولید ابن مغیرہ فوراً وہاں پہنچا کہ وہاں اگر ہمارے لیے تعمیر کا کوئی سامان ملتا ہے تو ہم بھی لے کے آ جائیں، ظاہر ہے ٹوٹ گیا تو وہ سامان اب بیچیں گے یہاں پہ، انہوں نے کیسے لے کے جانا ہے۔ تو یہ وہاں جب پہنچا تو وہ پتھر اور مختلف چیزیں لے کے جا رہے تھے، تو ظاہر ہے جو سمندر میں ڈوب گئیں وہ تو ڈوب گئیں، جو انہوں نے باہر نکال سکی تو وہ باہر نکالی، اس میں لکڑی کے تختے بھی تھے۔ تو اس نے بیت اللہ شریف پر چھت ڈالنے کے لیے لکڑی کے تختے ان سے خریدے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں ایک بڑا ماہر کوئی کاریگر تھا، مستری تھا، انجینئر تھا، باقوم اس کا نام، تو اس کو پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے تعمیر کا بڑا ماہر ہے اور یہ انجینئر ہے۔ اس نے اس سے بات کی کہ ہم اس طرح بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اگر آپ اپنی نگرانی میں ہمیں تعمیر کر دیں تو جو آپ کی مزدوری ہوگی وہ ہم دے دیں گے۔ وہ بھی تیار ہو گیا، یہ رومی تھا، یہ اس کو لے کے آ گیا ساتھ، اور وہ لکڑی کے تختے بھی لے کے آ گیا۔ اب یہ جو اس نے آگے جب صورتحال دیکھی، جو پرانا ڈیزائن تھا اس کو دیکھا، اس نے کہا جی اس کا تو کوئی ڈھنگ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے نا اس کو کسی ڈھنگ سے بنائیں۔ تو بہرحال پھر ان کے پاس چونکہ چندہ بھی کم تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ سارا جو حصہ ہے اس پہ تو ہم تعمیر نہیں کر سکتے، اس نے کہا کہ اس کو پھر مربع شکل میں ہم بنا لیتے ہیں۔ پرانا ڈیزائن تھا اس کو ختم کر کے مربع شکل میں انہوں نے اس کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اچھا، جو پہلے میں نے ذکر کیا تھا تھوڑا سا پھر ذکر کر دیتے ہیں اس پہ۔ جو بیت اللہ شریف کا پرانا ڈیزائن تھا وہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ادھر سے دو کونے اور یہاں سے ایسے گلائی بلائی، یعنی یہاں سے کونے نہیں ہیں، یہاں سے کونے اور یہ کونا اس کا ایسے باہر نکلا ہوا تھا، اور یہاں آ کے ایسے آگے یہاں سے گول تھا۔ یہ والی دیوار جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ گلائی میں آ رہی تھی، اور یہ سیدھی ایک دیوار، اور یہاں سے اس طرف سے اس کا ایک کونا نکلا ہوا، اس طرح کا اس کا پرانا ڈیزائن۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ ہم نے بنانا ہے، اور جو پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا حلال کمائی کا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سارے ڈیزائن کو کور کر سکے، تو پھر اس رومی انجینئر کے مشاورت سے انہوں نے اس کو مربع شکل میں جو 15 بائی 15 گز کا جو ہے مربع شکل میں انہوں نے اس کو تیار کیا، اور 9 گز پہ پہلے 4.5 گز اس کی دیواریں تھیں، اس کو ڈبل کر کے انہوں نے 9 گز دیواروں کا کر دیا۔ تو اب 9 گز اونچی دیواریں اور 15 گز کا جو ہے چوڑائی میں مربع شکل میں اس کے اندر کا حصہ جو ہے وہ تیار ہوا، اور 6 پلرز اس میں لگائے گئے، 3 لائنوں میں 2 پلرز اس میں کھڑے، یعنی 3 پلرز کی ایک لائن ایک رو بنائی گئی دیواروں سے ہٹ کے اندر، اور 3 پلرز کی دوسری رو کھڑی کی گئی، اور ان کے اوپر پھر وہ تختے جو انہوں نے اس رومی جہاز سے خریدے تھے اس کے اوپر انہوں نے اس کی نئی تعمیر کی۔ اچھا، جو پہلا دروازہ تھا وہ نیچے زمین کے ساتھ تھا، اب انہوں نے جو نیا جو نقشہ تیار کیا اس کے دروازے کو انہوں نے کافی اونچائی میں کر دیا تاکہ ہر بندہ آسانی سے اندر داخل نہ ہو سکے، سیڑھی کے ذریعے سے اندر جائے، اور یہ بھی انہوں نے طے کیا تھا کہ سیڑھی بھی ہمارے پاس ہوگی اور دروازے کی چابی بھی ہمارے پاس ہوگی، تو ہم جس کو چاہیں گے اندر جانے کی اجازت دیں گے، جس کو چاہیں گے اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ اب یہ ساری چیزیں جب طے ہو گئیں، کیسے بننا ہے، کس طرح کی اس کی چھت ہوگی، ڈیزائن کیا ہوگا، نقشہ سارا تیار ہو گیا، اس رومی انجینئر نے سارا نقشہ تیار کر کے دے دیا۔ اب یہ تھا کہ پرانی جو عمارت ہے اس کو کیسے گرایا جائے، کون اس کو گرائے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں یہ اس بات کی وجہ سے بڑے پریشان تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بیت اللہ شریف کی اس عمارت کو گرائیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جائے، اللہ کے گھر کی، جیسے ہم نے پہلے بارہ ذکر کیا کہ یہ لوگ اگرچہ دین پر تو نہیں تھے،
شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ جو تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن حقیقی اصل خالق کائنات کا وہ اللہ کو ہی مانتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیتے تھے، اگرچہ ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی، لیکن ان کا نام لیتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے کہ ہم ان کے راستے پہ ہیں، ان کے طریقے پہ ہیں۔ تو اب وہ اس پہ آ کے رک گئے کہ بیت اللہ کی اس پرانی عمارت کو کون گرائے۔ تو یہی ولید ابن مغیرہ جو تھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں، اس کا آغاز میں کروں۔ چنانچہ اس نے بیت اللہ شریف کے پاس جا کے بیت اللہ کے دیوار کے پاس کھڑے ہو کے یہ دعا کی۔ اس نے کہا اللہم لا نرید الا الخیر، یا اللہ ہم اچھائی کرنا چاہتے ہیں، تیرے گھر کے ساتھ کوئی برا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہہ کے اس نے ایک کدال جو ہے ہماری توڑنے کے لیے، جو حجر اسود کے قریب دیوار تھی، اس سے اس نے سٹارٹ کیا۔ تو اب سٹارٹ لینے کے بعد چھوڑ دیا۔ سب نے کہا کہ آج رات انتظار کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ ولید ابن مغیرہ پہ کوئی عذاب نازل کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ راضی ہے، تو ہم اس کو گرا دیں۔ اب رات گزری، کوئی آفت نہیں آئی، تو اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر جو پرانی بلڈنگ تھی اس کو شہید کیا، جو دیواریں تھیں ان کو گرایا، اور گرانے کے بعد پھر جب وہ نیچے پہنچے تو اب طے یہ تھا کہ نئی بنیادوں پر ہم اس کو کھڑا کریں۔ نقشہ نیا تھا، تو اس نے پورا ایک سٹرکچر بنا کے دیا تھا کہ اس طرح سے یہ اس ڈھانچہ اس کا اس طرح سے اٹھے گا، اور اس نقشے پہ اور اس ڈیزائن پہ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پہ یہ پہنچے تو ان بنیادوں کو جب توڑنے کے لیے انہوں نے کدال چلایا تو ایک زوردار دھماکہ اور زلزلے کی جیسی کیفیت آئی، تو یہ رک گئے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آگے جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے اندر جو بنیادیں رکھی ہیں انہی بنیادوں کے اوپر ہم تعمیر کریں گے۔ چنانچہ یہ جو 4 دیواری اور 4 کونوں والا مربع شکل کا جو بیت اللہ کا موجودہ ڈھانچہ ہے، اس کی پہلی جو اس ڈھانچے کی جو تعمیر تھی، یہ مشرکین مکہ نے اس کو پھر تعمیر کیا تھا۔ جس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ شریف کی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ دوسری تعمیر جس کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ یہ اب تیسری تعمیر تھی جو اہل مکہ کر رہے تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پورے عمل میں شریک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور یعنی اچھے لوگوں میں، سردار لوگوں میں سے تھے، تو یہ بھی پیش تھے، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش تھے اس تعمیر میں۔ اچھا، یہ جو تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے مختلف حصوں کو، بیت اللہ شریف کی جتنی دیوار تھی اور چھت تھی اور مختلف حصے تھے، ان سارے حصوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا، ہر قبیلے کو ایک حصہ دیا۔ یہ حصہ آپ نے تعمیر کر دیا، یعنی سب لوگ کام کر رہے تھے لیکن ہر ایک کو ایک حصہ دے دیا گیا، کیونکہ جتنے قبائل تھے وہ سب یہ چاہتے تھے کہ ہم سب اس کے اندر شرکت کریں اور ہم میں سے ہر ایک تعمیر کریں۔ تو لہذا مشاورت سے یہ طے ہوا کہ یہ مل کے سارے تعمیر کریں گے، تو انہوں نے اس کو جو حصے تھے اس کو تقسیم کر لیا تھا مختلف قبائل میں۔ یہ سلسلہ تعمیر کا آگے بڑھا، اور جب یہ حجر اسود کی تنصیب تک پہنچا، یہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پہ آیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تھے تو یہ ایک روشن پتھر تھا، نورانی پتھر تھا، جو جنت سے ان کے ساتھ آیا تھا، اور اس سے نور نکلتا تھا، روشنیاں نکلتی تھیں، اور اس پتھر کو انہوں نے پھر بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا تھا۔ طوفان نوح میں، سیرت حلبیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طوفان نوح میں جب یہ طوفان آیا تو بیت اللہ شریف کی عمارت بھی ختم ہو گئی تھی، گر گئی تھی ساری۔ تو یہ جو پتھر تھا، یہ پتھر جبل ابی قبیس
ابھی آپ لوگ اگر وہاں جائیں گے تو بیت اللہ شریف کے بالکل قریب میں باب عبدالعزیز پہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو دائیں طرف پیچھے جو ہے نا وہ شاہی خاندان کے گھر ہیں، ان کی بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، ایک بلندی پہ ایک پہاڑی ہے، اس سے پیچھے ان کے شاہی محلات وغیرہ ہیں، شاہی خاندان ہیں، ان کے گھر وغیرہ اس طرف بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ جب حرم میں آتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے ہیں، تو وہ جبل ابی قبیس اس کا نام ہے۔ تو اس جبل ابی قبیس میں یہ پتھر چلا گیا اور وہاں یعنی محفوظ ہو گیا یہ پتھر جبل ابی قبیس میں اس طوفان نوح کے اندر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے تو اس تعمیر کے دوران جب یہ مقام آیا جہاں پہ حجر اسود کو نصب کیا گیا تو اس جگہ پہ کوئی پتھر فٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا پتھر یہاں لگا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیں اور اس پہاڑی سے کوئی اس جگہ کے لیے مناسب پتھر ڈھونڈ کے لائیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں گئے تو اس پتھر نے خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آواز دے کے اپنی طرف متوجہ کیا کہ جس جگہ کے لیے آپ پتھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ میں ہوں، مجھے لے کے جائیں۔ تو یہ پھر اس کو لے کے آئے اور اس پتھر کو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کر دیا۔ یہ اس کے بارے میں ایک تاریخی پس منظر اس کا یہ تاریخی روایات اور سیرت کی روایات میں آتا ہے۔ تو جب چونکہ تمام عرب اس حجر اسود کی تعظیم کرتا تھے، مشرکین بھی تعظیم کرتے تھے، اب جب اس کو نصب کرنے کی باری آئی تو یہ تو ایک ہی چھوٹا سا پتھر تھا، اس پہ جو ہے اختلاف ہو گیا۔ ہر ایک نے کہا کہ یہ ہمارا قبیلہ یہ پتھر لگائے گا، اور جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ذکر کیا اس کا کہ اہل مکہ جو تھے اور اہل عرب جو تھے، ہر قبیلہ یہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ عرب کا سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا ہی قبیلہ، علم میں، فضل میں، جرت اور بہادری میں اور بادشاہت میں اور سرداری میں، ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سے آگے کوئی نہیں۔ تو اب جب یہاں نوبت پہنچی تو ہر کوئی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو روایات بتاتی ہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے۔ تو سب سے بوڑھا جو قریشی سردار تھا اہل مکہ میں اور عرب میں سب سے زیادہ بڑی عمر کا وہ آدمی تھا، اس کا نام ابو مغیرہ بن امیہ تھا۔ وہ ابو امیہ بن مغیرہ اس کا نام۔ اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں کہ باب بنی شیبہ، جو ابھی باب السلام جس کا نام ہے حرم شریف کا، اس وقت بھی کچھ دروازے تھے۔ دروازے اس طرح تھے کہ مکہ کا جو مرکز تھا وہ بیت اللہ شریف تھا، اور جتنی آبادی تھی وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد چاروں طرف تھی، جتنی گلیاں تھی شہر کی وہ ساری کی ساری بیت اللہ کے ارد گرد ایک صحن تھا بڑا، اس صحن پہ آ کر رکتی تھی۔ تو ہر گلی کے اینڈ پہ انہوں نے ایک فاٹک بنایا ہوا تھا، ایک دروازہ بنایا ہوا تھا، ان کو حرم کے دروازوں کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ حرم کے دروازے۔ حرم کی تو کوئی دیواریں نہیں تھی اور نہ کوئی جو ہے نا اس کا کوئی ارد گرد کوئی خاص طور پہ بندش تھی، لیکن گلیاں جہاں جہاں کے اوپر آ کے ختم ہوتی تھی تو وہاں گویا کہ ایک فاٹک تھا اور اس کو مختلف نام دیے گئے تھے۔ اب جہاں پہ باب السلام ہے تو وہیں جو ہے وہ باب بنی شیبہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ باب بنی شیبہ میں سے جو بندہ کل صبح سب سے پہلے آئے اس کو ہم ثالث بنا لیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو یہ چونکہ سب سے بڑا آدمی تھا، سب سے زیرک اور سمجھدار مانا جاتا تھا، تو سب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب اگلے دن اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے جو اندر شخصیت آنے والی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ آئے تو سب نے شور مچا دیا، مکہ کی گلیوں میں شور مچ گیا، جاء الامین جاء الصادق رضینا بہ، امین اور صادق آ گئے، ہم تو ان پہ راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں کیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں مکہ کے لوگوں کے دلوں میں ایسے آپ کی محبت تھی کہ سب سے زیادہ وہ آپ سے پیار کرتے، آپ کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے، اور آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، یہ سچے اور امانت دار ہیں، تو آپ پہ بہت زیادہ وہ اعتماد کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو مسئلہ ہی حل گیا، ان کے اوپر تو کسی کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، ایک چادر، بڑا کپڑا منگوایا، کپڑا منگوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے اس کپڑے میں رکھا
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ بھیجے، ایک سردار، ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ اس چادر کو سارے مل کے اٹھائیں۔ سب نے مل کے وہ چادر اٹھائی۔ تو پھر جب سب نے چادر کو اٹھا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جو جگہ تھی وہاں پہ نصب فرما دیا۔ تو وہ جو ایک اختلاف پیدا ہو رہا تھا، ایک جنگ و جدال کی طرف جو صورت جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت اور بصیرت سے اس اختلاف کو اس طرح ختم کیا کہ ہر ایک کو اس کا حق مل گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے اہم ترین فیصلوں میں سے اور نبوت سے پہلے کے زمانے کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بصیرت سے اس وقت جو ایک شدید اختلاف کی صورت تھی اور جنگ و جدال اور قتل و قتال تک نوبت پہنچ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بڑی حکمت عملی سے وہ سارا فتنہ ٹل گیا اور یوں حجر اسود جو ہے وہ نصب کر دیا گیا۔ اس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر بہرحال مکمل ہو گئی۔ یہ بیت اللہ شریف کی تیسری تعمیر تھی، اور پچھلی مرتبہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں تھے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور طریقے سے تعمیر کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنائی ہوئی بلڈنگ ہے اس کے مطابق۔ جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں اور مکہ آپ کے قبضے میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے عامل مقرر کر دیے، سارا اختیار آپ کا ہو گیا، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ، آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ تعمیر کریں، تو اب سب کچھ آپ کے پاس آ گیا، اب آپ کر دیں بیت اللہ شریف کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پہ اس ڈیزائن پہ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں کروں، لیکن تمہارے جو رشتہ دار ہیں یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر میں نے بیت اللہ شریف کو شہید کیا تو ان کی محبتیں ہیں بیت اللہ شریف کے ساتھ، عقیدتیں ہیں، تو یہ سارے کہیں گے کہ دیکھیں کل مکہ فتح ہوا ہے اور آج انہوں نے سب سے پہلا کام جو ہے یہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی عمارت کو ہی گرا کے تو اس کو ادھر ادھر کرنا شروع کر، تو کہیں ان کے لیے یہ فتنے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے بس اسی طرح رہنے دیں، یہ اسی طرح ہی رہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا ایک سبق ہے اور یعنی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو ہے، یہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار آ جائے اور کوئی کام ٹھیک بھی ہو اور آپ کر بھی سکتے ہو، تو پھر یہ نہیں کہ آپ میرا اختیار ہے اور کام ٹھیک ہے تو کرنا چاہیے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیا ہے اس سے۔ سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر وہ عام لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب ہے، فتنے کا سبب بنتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور کوئی شدید پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے، خدشہ ہے کسی مصیبت کے اور پریشانی کے اور لوگوں کے آپس میں اختلاف کے کھڑے ہونے کا، تو پھر ایسی صورت میں بیت اللہ جیسی تعمیر کے کام کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ نیچے جائے کہ مسجد ہو، چاہے جائے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے جائے کہ کوئی دفتر ہو، چاہے جائے کہ کسی کلرک کو اکھاڑ پچھاڑ کرنا ہو، یہ تو کوئی منع ہی نہیں رکھتے یہ کام۔ سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو اللہ کی طرف سے متعین تھی کہ اس طرح سے، وہ اللہ نے بتایا تھا، جو ڈیزائن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو اپنی طرف سے نہیں بنایا، وہ جبریل امین نے آ کے بتایا تھا کہ ایسے آپ نے ڈیزائن بنایا۔ تو جبریل کا بنایا ہوا ڈیزائن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ ہوا ڈیزائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے عام لوگوں میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو جائے، تو باقی کام کیوں نہیں چھوڑے جا سکتے۔ یہ سیرت ہمیں اس حوالے سے بہت اہم ہدایت دے رہی ہے کہ ہم اپنی روٹین کی زندگی میں اگر ہمارا اختیار ہے ایک چیز پہ اور ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم کرنا چاہیے، وہ ٹھیک کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے تو انتشار اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس اچھے کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی ایک سیرت کا ایک بہت اہم اس موقع کا یہ ایک سبق ہے، ایک ہدایت ہے، اور اس سے یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھے کام کی بجائے فتنے کو، یعنی اچھا کام چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، اگر فرض نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام لوگوں میں اور مسلمانوں میں فتنہ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔
عام مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہونا، فتنہ پیدا ہونا، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو اس لیے یہ سیرت کا یہ جو موقع ہے اور یہ جو پہلو ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ ہمیں اس حوالے سے ایک بڑی کھلی ہدایت دے رہا ہے کہ ہمیں اس اپنی روٹین کی زندگی میں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور میں نے ذکر بھی کیا تھا شاید پچھلے اس میں کہ جب آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے مختلف جو گنبد تھے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بنے تھے وہ سب انہوں نے گرا دیے، مختلف قبروں کے اوپر جو بلڈنگز بنی ہوئی تھی، عمارات بنی ہوئی تھی، انہوں نے ختم کر دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ گنبد خضرا کو بھی گرا دیا جائے، کیونکہ یہ بھی ترکوں نے ہی بنایا ہے، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں بنا، یہ پہلے کا تو نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حدیث میں منع ہے کہ کسی قبر کے اوپر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر جو ہے نا گنبد اور اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی، تو اس کو بھی گرا دیا۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو پوری امت مسلمہ میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ پھر وہاں علماء کا ایک مباحثہ ہوا اور آل سعود نے دنیا سے مختلف اہل علم کو بلایا کہ ہمیں آ کے بتائیں کہ اگر اس کے چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اگر کہیں قرآن و سنت سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو اس حوالے سے ہمیں ایگری کر لیں، ہمیں اس پہ جو ہے وہ قائل کر لے کہ اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم نہیں کرائیں گے، ورنہ تو ہمارے پاس کوئی حدیث کی کھلی حدیثیں ہیں کہ قبروں کے اوپر کوئی عمارت بنانا منع۔ تو اب ان کو جس بات پر قائل کیا گیا، جو سنت کی جو چیز ان کے سامنے پیش کی گئی وہ یہ تھی۔ اور برے صغیر سے ہمارے علماء میں سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا کراچی میں بلند کیا تھا، آج بھی ان کا جو کراچی میں قائد اعظم جناح کالج ہے اس کے قریب ہی ساتھ پیچھے جو ہے وہ ایک قبرستان ہے، وہاں مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار قائد کے قریب ہی پیچھے کر کے جو ہے یہ ایک کالج ہے، اس کالج کے پچھلے احاطے میں ان کی قبر آج بھی ہے۔ اور کراچی میں پرچم بھی پاکستان کا انہوں نے ہی لہرایا تھا، تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار تھا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، یہ بھی ہمارے برے صغیر کے علماء میں سے، ان کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر جو تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی سنت سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں میں جب فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بھی اس طرح رہنے دیا جو مشرکین نے بنائی۔ یہ تو مشرکین نے نہیں بنایا، تو مسلمانوں نے بنایا ہے، وہ تو مشرکین نے وہ ڈیزائن بنایا۔ اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اختیار کے، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ساتھ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک خدشہ تھا کہ کہیں انتشار نہ پیدا ہو جائے اور لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمیں بھی آج اس سے سیکھنا چاہیے کہ اس سے تو اگر اس کو گرائیں گے تو پوری امت مسلمہ کے دل اس گنبد کے ساتھ ابھی اٹکے ہوئے ہیں، تو یہ تو ساری امت اس پہ اضطراب میں مبتلا ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس چیز کو پھر قبول کیا گیا کہ واقعتاً سنت سے ہمیں اس حوالے سے گنجائش ملتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، تو چنانچہ اس کو پھر اسی طرح چھوڑ دیا گیا، اور آج بھی وہ گنبد خضرا جو ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے۔ تو بہرحال یہ تیسری تعمیر تھی بیت اللہ شریف کی، اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ چوتھی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور حضرت زبیر بن العوام اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے فقیہ تھے۔ تو یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں تقریباً اور حجاز کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقوں میں ان کی خلافت قائم ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب تو حالات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کو وہ ساری چیز بھی سامنے آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، صرف آپ نے اس لیے نہیں اس کو تبدیل کیا، نہیں چھیڑا کہ اس وقت انتشار کا خطرہ۔ اب تو سارے ہیں ہی مسلمان، پوری آدھی دنیا مسلمان ہو چکی ہے، آدھے سے زیادہ دنیا پہ جو ہے وہ اسلام کی حکومت بھی موجود، اب تو انتشار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے کہ کوئی اس پہ انتشار ہوگا۔ اور لوگوں کے سامنے یہ دونوں باتیں آ چکی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی بات بھی آ چکی ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش جو تھی وہ بھی سامنے آ چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو چھوڑا تھا وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اب تو مسئلہ سب کے لیے واضح۔ اب اگر اس کو تعمیر کیا جائے شہید کر کے تو کوئی انتشار نہیں بنے گا۔ تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو گرا کے شہید کروا کے اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ اب وہ تعمیر کیا تھی؟ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں ان کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اس کے دو دروازے بنائے، ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے، دوسرا دروازہ باہر نکلنے کے لیے، اور دروازے زمین کے ساتھ ملے ہوئے بنے ہوئے تھے کہ اندر داخل ہونے اور نکلنے میں کسی کو کوئی دقت نہ ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی یہی تھی۔ اور یہ جو ہمیں بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک گول سی دیوار سی نظر آتی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ حصہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نقشہ تھا اس میں اندر تھا تو انہوں نے اس کو اندر شامل کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آ گیا، تو حجاج بن یوسف نے پھر دوبارہ سے اس کو پرانی تعمیر پہ تعمیر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے وہی تعمیر چلی آ رہی تھی تو اسی پہ کرنا چاہیے، تو لہذا اس نے پھر اسی تعمیر پہ اس کو دوبارہ تعمیر کر کے اپنے طور پہ تعمیر کر دی۔ اب یہ جو موجودہ تعمیر ہے یہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے کی، لیکن اب آگے چل کر یہ ہوا کہ جب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ آیا تو اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کے امام تھے، تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتویٰ پوچھا کہ اگر آپ مجھے فتویٰ دیں تو میں بیت اللہ شریف کو اسی طرح تعمیر کر دوں جس طرح عبداللہ بن زبیر نے کیا تھا اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے اس طرح سے تعمیر کر دوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کو بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنانا چاہتا کہ جو بادشاہ آئے ہو اپنی مرضی سے اس کو ادھر ادھر کرتا رہے، یعنی بس اسی طرح رہنے دیں۔ تو چنانچہ اب جو موجودہ تعمیر ہے، آج بھی جو عمارت کھڑی ہے، یہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی۔ اس کی بعد میں مرمت ہوتی رہی ہے، اس کی تزئین و آرائش ہوتی رہی ہے، نئے سے نئے اعلیٰ سے اعلیٰ اس میں ٹائلیں لگائی جاتی رہی ہیں، خوبصورتی کے لیے کام ہوتا رہا ہے۔ بنیادی جو اس کا ڈھانچہ ہے، بنیادی سٹرکچر جو اس کا ہے وہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے اٹھایا تھا اور اس نے جو بنایا تھا، آج تک وہی بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہے قائم ہے۔ تو یہ تعمیر بیت اللہ کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تو اس میں ایک تعمیر وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کمر مبارک پر پتھر لاد لاد کے اس میں لے کے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور طریقے سے اس تعمیر میں حصہ آپ نے لیا تھا، اور حجر اسود کے قضیے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بہت زیادہ جو ہے ایک فکر پیدا ہو گئی کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حقیقی پیغام ہے وہ کیا ہے، اور انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے مکمل رہنمائی کیا ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی معاشرے میں تھے، اور ایک امی معاشرے میں پلے بڑے تھے جہاں نہ کوئی آسمانی تعلیمات تھی، نہ کوئی مذہب کی کتاب تھی، نہ کوئی مذہب کا کوئی رہنما تھا، اور نہ لوگ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ رہے تھے، تو آپ میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس زمانے میں یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کرنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے کامل ہدایت کی طلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف، یہاں تک کہ آپ کی نبوت سے 6 ماہ پہلے آپ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی، ایک تو آپ کو کثرت سے خوابیں آتی تھیں، خوابیں ایسی آتی تھی کہ رات کو آپ جو چیز خواب میں دیکھتے تھے دن کے اجالے میں وہ بالکل سچی ثابت ہو جاتی، تو سچی خوابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا شروع ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ کہ شدید تنہائی جو ہے آپ کی طبیعت کے اندر پیدا ہو گئی کہ تنہائی اختیار کی، حبب الی الخلا، یعنی خلوت نشینی، گوشہ نشینی، اور لوگوں سے علیحدگی میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ آپ کے دل میں یہ چیز پیدا کر دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے دل میں ڈال دی گئی، جسے آپ کہتے ہیں حبب الیہ،
میرے دل میں یہ کسی نے ڈال دیا تھا، یعنی یہ غیبی طور پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طور پہ اس کو اختیار کر رہے تھے، نہیں، آپ کی فطرت میں اس کی خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ میں تنہائی اختیار کروں۔ تو چنانچہ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں جا کے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اب یہ کہ یہاں پہنچ کے ایک اہم بات ہے، دو اس میں قول ہے، ایک یہ کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، اور جو زیادہ مضبوط بات ہے اور تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 17 رمضان المبارک رات کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ وہیں رہتے تھے اور رمضان المبارک آپ نے وہاں مکمل اعتکاف کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس سے پہلے بھی آپ غار حرا میں رمضان کا مہینہ اعتکاف کر چکے، یعنی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ غیبی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا گیا تھا۔ اور جیسے پہلے ہم بارہا یہ بات بتا کے آئے ہیں، عرض کر کے آئے ہیں کہ ایک غیبی تربیت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا، یہ بھی اس میں سے ایک تھا، جو آپ کی غیبی تربیت تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کو خلوت میں تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، اچانک جبریل امین غار حرا میں آئے۔ اچھا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے پورے مہینے کا راشن لے کر، پورا مہینہ وہیں رہتی، ستو، کھجور، پانی، یہ چیزیں لے جاتے تھے اور پورا مہینہ غار حرا میں ہی رہتے تھے۔ درمیان میں کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ ام المومنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود کھانے پینے کا سامان لے کے وہاں چلی جاتی تھی، کہ سامان ختم ہو گیا ہوگا، چلی جاتی تھی وہاں دے کے واپس آ جاتی، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آتے ایک دن کے لیے، مزید کھانے پینے کی ضروریات کا سامان لیتے، پھر واپس چلے جاتے اور وہاں جا کے اپنی عبادت میں اور یاد الہی میں اور غور و فکر میں مصروف ہو جاتے۔ اور سوالات یہی تھے جو ہمیں تاریخی روایات سے ملتے ہیں آپ کے ذہن میں، کہ آخر اللہ کی مکمل ہدایت کیا ہے، اللہ کی انسانیت سے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے، اور بندے اور رب کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کی ہدایات کا تعلق زندگی کے کس کس حصے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مختلف سوالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کیے ہوئے تھے، اور ان کے لیے آپ فکر مند تھے۔ تو اسی لیے قرآن حکیم نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو فکر مند پایا تو ہم نے آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کی۔ تو آپ فکر مند تھے، جیسے کوئی کسی کی تلاش میں ہوتا ہے، تو آپ تلاش میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس تلاش کے نتیجے میں جو ہدایت تھی وہ عنایت، اور پہلے سے شروع سے اور پچھلے نبیوں کی کتابوں سے، اور جیسے پہلے ہم ذکر کر کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی زندگی میں ایسے آثار ان پچھلے 40 سالوں میں بہت زیادہ تھے جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خاص ہوا۔ اب جب آپ 40 سال کے تھے تو جبریل امین آئے، اور جب آئے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں، اللہ کی طرف سے آیا، اور پھر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، بخاری کی روایت میں ہے، جبریل نے کہا اقرا، پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا شڑنا نہیں جانتا ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا کبھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی بمانا نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے، نہ آپ نے کسی سے کچھ پڑھا، لکھ بھی نہیں سکتے تھے، لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کسی سے آپ نے کچھ پڑھا بھی نہیں تھا، جو کچھ فکر تھی اور جو کچھ آپ کی سوچ تھی وہ اپنی تھی، آپ نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا بچپن سے۔ یعنی عربی معاشرے میں ویسے بھی لوگ ان پڑھ تھے سارے، وہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ مشہور لکھنے والے لوگوں کی تعداد ٹوٹل 16-17 تھی، پھر بعد میں ان سے سیکھ کے کچھ اور لوگ پیدا ہو گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین ہیں، جن میں اہل مکہ بھی تھے، مدینہ والوں میں سے بھی تھے، پورے عرب کے تھے اور باہر کے، ان کی تعداد ٹوٹل جو ہے وہ 40 تک پہنچتی ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوا لیتے تھے۔ تو گنے چنے، انگلیوں پر گنے چنے لوگ تھے پورے عرب میں جو لکھنا جانتے تھے یا لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا بس جو زبانی باتیں ہوتی تھیں وہی ہوتی تھی، شعر و شاعری میں، زبان میں ان کو بڑا ملکہ تھا، لیکن وہ سب کچھ زبانی ہوتا تھا۔ اور حافظے ان کے اس بلا کے تھے کہ وہ 50-60 نسلوں کے اپنے گھوڑوں کے نسب بھی ان کو یاد تھا،
گھوڑوں کے 50-50 60-60 نسلوں تک نسب، کہ 50 نسل پیچھے جو گھوڑا ہے ان کا باپ دادا جو ہے ماؤں سے جو ان کا جانوروں کا نسب چلتا ہے وہ کس کے پاس تھا، کہاں پہ تھا، پھر اس سے آگے جو ہے نا اس کا بچہ کس کے پاس آیا، پھر اس کا بچہ کس کے پاس آیا، پھر اس سے چل 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 اور یہ اس کا بچہ ہے آگے سے۔ تو گھوڑوں کے جن کو اتنے نسب یاد تھے اور انسانوں کے نسب بھی ان کو یاد تھے، نسب کا تو بڑا ان میں وہ تھا، اور شعر و شاعری میں ان کو اتنا ملکہ تھا کہ ایک آدمی فی البدی ایک مرتبہ ہی 200-300 اشعار فصیح اور بلیغ کہہ جاتا تھا، اور حافظہ اتنا یعنی ان کا ایسا تھا کہ سننے والا ایک مرتبہ ہی سن کے سارا حفظ کر لیتا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ جو خلیفہ منصور تھا، بغداد کا خلیفہ منصور، یہ اتنا ذہین تھا کہ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس نے ایک اعلان کیا کہ مجھے کوئی ایسا قصیدہ کوئی سنا دے جو میں نے کبھی نہ سنا ہو، جو اس کا اپنا ایجاد کردہ ہو، جو اس کا اپنا تخلیق کردہ ہو، تو اتنا بڑا بڑا انعام میں اس کو دوں، اور منہ مانگا اس کو نوازا۔ اب بڑے بڑے شعراء آئے، جو بھی شاعر آتا وہ آ کے قصیدہ سناتا، کہتا اچھا یہ قصیدہ یہ تو میں نے سنا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں تو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ تو مجھے کب سے حفظ ہے، سارا اس کو پورا واپس سنا دیتا۔ تو شاعر پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم اتنے عرصے سے سوچ سوچ کے اور اتنا ایسا نئے کلام بنا کے لاتے ہیں جو دنیا میں موجود نہیں ہوتا، اور وہ اس کو پہلے سے یاد ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، اصل میں ان کے حافظے تھے، تو جو بھی شاعر آتا وہ اپنا کلام لاتا، اور ایسا کلام لاتا تو اس کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے یہ کلام لکھا ہے۔ یعنی ایسے کلام لے کے شاعر آئے کہ بیگم کو بھی معلوم نہیں کہ اس نے کون سا کلام لکھا ہے، دنیا میں کسی کو اس کے خیال میں پتہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ آ کے منصور کو سناتا، کہتا اچھا یہ تو بالکل آسان ہے، یہ تو میں نے پتہ نہیں کب سے سنا ہو، تو میں نے بڑا پرانا یاد کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں تو میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، تو اور پھر فوراً پڑھنا شروع کر دیتا اور سارا قصیدہ اس کو سنا دیتا۔ اچھا اس میں ساتھ اتفاق یہ تھا کہ اس کی ایک باندی تھی جو 2 مرتبہ سن کے یاد کرتی، 2 مرتبہ جو چیز بھی وہ سن لیتی وہ ساری اس کو یاد ہو جاتی، اور وہ پھر جب ایک مرتبہ شاعر پڑھتا، دوسری مرتبہ یہ پڑھتا، پھر یہ شاعر کو کہتا اگر تمہیں یقین نہیں ہے نا تو میری باندی ادھر پیچھے ہے، میں اس کو بلاتا ہوں، یہ اس کو بھی آتا ہے، اس کو آواز دیتا ادھر آؤ، وہ آتی، کہتا وہ قصیدہ نہیں ہے، وہ سناؤ تو ذرا اس کو جو میں نے تمہیں بتایا تھا، اور پھر وہ بھی سنا دیتی ساری۔ شاعر اور حیران ہوتے کہ یہ کیا تماشا ہے، اور وہ کہتا کہ تم ویسے پریشان رہے ہو، یہ تو میرے غلام کو بھی آتا ہے، اور اس کا غلام 3 مرتبہ سن کے یاد کرتا تھا چیز، وہ بھی پیچھے کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تمہیں یقین نہیں ہے نا، میں ابھی تمہیں سناتا ہوں، اس کو آواز دیتا ادھر آؤ، وہ آتا، کہتا وہ قصیدہ نہیں ہے جس کا پہلا شعر یہ، وہ ذرا سناؤ اس کو، وہ پورا اسی وقت سنا دیتا، 50 60 70 100 اشعار وہ فی البدی پڑھتے تھے لوگ، اور یہ اس طرح سن کے یاد کر لیتے تھے۔ تو پھر امام اسماعیل تھے، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، وہ ابھی ہے، آپ کو یہ جو ہے نا اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ گوگل وغیرہ میں آپ سرچ کریں، یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، وہ قصیدہ ایسا تھا کہ جب منصور نے وہ سنا تو سر کو وہ خارج کرنے لگے، وہ کہتا یہ کیا کہا ہے تم نے، میں نے پہلے نہیں سنا تھا کبھی، اور وہ انہوں نے الفاظ ایسے اس میں لائے تھے کہ وہ اتنے مشکل الفاظ تھے کہ وہ عربی لغت کے اعتبار سے ہی بہت مشکل تھے۔ تو بہرحال امام اسماعیل کے پاس تمام ادیب جمع ہوئے تھے، انہوں نے جا کے امام اسماعیل کو کہا تھا کہ یہ ہم تو عاجز آ گئے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہمارے کلام نہ ہو، یہ 100% ہمارے ہیں، ہم نے ایک لفظ بھی چوری نہیں کیا، لیکن منصور کہتا ہے کہ نہیں یہ چوری شدہ کلام ہے، اور تم ایسے اپنی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ کلام منصور کو بھی یاد ہیں، اس کی باندی کو بھی یاد ہے، اس کے غلام کو بھی یاد ہے، کیا تماشا ہے۔ تو امام اسماعیل نے کہا کہ میں اس کا حل نکال، تو پھر اس نے ایک قصیدہ لکھا، اور وہ ایک بڑے دقیق قسم کے مشکل ترین الفاظ پہ اور پیچیدہ قسم کے الفاظ پہ وہ مشتمل تھا۔ تو وہ جب وہ اس نے آگے پڑھا تو منصور کو نہیں سمجھ آئی، وہ ایک مرتبہ جلدی جلدی انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ سناؤ اب یہ قصیدہ تم نے سنا ہے، تو اس نے کہا واقعتاً یہ میں نے نہیں سنا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے حافظے بڑے کمال کے، تو اس معاشرے میں ہر چیز زبانی کلامی چلتی تھی، سن لیا یاد ہو گیا، لیکن یہ تھا کہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے میں پلے بڑے تھے جس معاشرے میں لوگ کسی کے پاس بیٹھ کے کچھ بھی نہیں پڑھتے، بس اپنی فکر کے جو نتائج ہوتے تھے وہی ہوتے تھے۔
تو اب جب جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا شڑنا نہیں جانتا، میں نے تو کبھی کچھ نہیں پڑھا۔ تو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں بازوؤں میں سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے دبایا، دبا کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا زور سے اس نے دبایا کہ مجھے اس نے مشقت میں ڈال دیا، یعنی جیسے کسی کو زور لگا کے طاقتور آدمی دباتا ہے، تو یہ بھی نبی تھے اور نبی میں بڑی قوت ہوتی ہے، تو جبریل تو بہرحال فرشتہ تھا، پھر وہ اور قوت والا تھا، تو دبا کے اس نے چھوڑا اور اس نے پھر کہا اقرا پڑھیں۔ آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا شڑنا نہیں جانتا ہوں۔ تو جبریل نے تیسری مرتبہ پھر پکڑ کے دبوچا اور دبوچ کے چھوڑا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب جبریل نے یہ پڑھا چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بے اختیار یہ جاری ہو گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 آیتیں پڑھی، یہ پہلی وحی تھی جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ وحی دینے کے بعد جبریل غائب ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اسی وقت وہاں سے ایک کیفیت آپ بتا رہے کہ مجھے کیا کہہ کے وہ چلا گیا ہے کہ تمہیں نبی بنا دیا گیا ہے، اور کیا ہوگا، کیسے میں کروں گا، اور یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی، یہ اتنا مشکل کام میں کیسے ادا کروں گا۔ تو آپ کے اوپر ایک جو ہے نا عجیب کیفیت طاری ہو گئی اس وحی کی عظمت کی وجہ سے۔ آپ گھر آئے، گھر آ کے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، کمبل دو مجھے، کمبل لیا، کمبل لے کے لیٹ گئے، آپ پہ کپ کپاڑ تاری تھی، پسینہ آیا ہوا تھا، کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت میں افاقہ ہوا، کچھ سنبھل گئے، تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا کہ ایسے میں وہاں پہ آج تھا رات کو، تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ کمزوروں اور نادار لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اور وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، وتخرج الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ کے اندر تو اعلیٰ انسانی صفات ہیں، آپ تو معاشرے کے اندر جو ہے ایک زبردست قسم کے سوشل ورکر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ذہن میں یہ پہلے سے تھا، پہلے جو ہم نے واقعات ذکر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پہ کسی خاص منصب پہ فائز ہوں گے، تو اب ان کو یقین ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ سارا معاملہ سچا ہے، اور آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، یہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد شام سے انہوں نے عبرانی زبان سیکھی، تورات انجیل کو سیکھا، اس کے علم بھی تھا ان کے پاس، اور یہ نیک آدمی تھے، ان کے پاس ان کو جا کے کہا یہ ذرا اپنے چچا زاد کی بات سنیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ جب انہوں کو سنایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو چن لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے ملک سے، آپ کے وطن سے، مکہ سے نکالے گی، تو میں آپ کا اس وقت ساتھ دیتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا اس وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نکالے گا، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے، پورے مکہ کے لوگ آپ سے شدید محبت کرتے اور بہت احترام کرتے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو نکال دیں گے یہاں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے نکال دیں گے؟ اس نے کہا یہ آپ کو نکالیں گے۔ اور ہر نبی جب دعوت دیتا ہے اور اس کی قوم جب اس کے دین پر نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بالآخر اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وحی کا سلسلہ رک گیا، جبریل آئے، یہ پہلی وحی آئی، اس کے بعد جبریل نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بے چین ہو گئے کہ وہ چلا گیا ہے، مجھے کہہ کے چلا گیا ہے کہ آپ کو نبی بنا دی، واپس کیوں نہیں آ رہا؟ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا اس کو بلانے کا، اور آپ بے چین تھے، آپ تنہائی میں چلے جاتے، آپ پہاڑ پہ چلے جاتے، آپ پریشان ہوتے کہ جبریل واپس کیوں نہیں آ رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجدک ضالا فہدا، اللہ تعالیٰ نے آپ تلاش میں تھے، اللہ نے ہی آپ کی رہنمائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ کو تو بہت عزتیں ملنے والی ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے پاس۔ پھر اس کے بعد مسلسل پھر وہی آنا شروع ہو گئی، اور پھر آپ کو جو دعوت کا منصب تھا وہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع فرما دیا، اور یہ یہاں تک جو ایک مختصر ہم نے تذکرہ کیا ہے مختلف منتخب چیزوں کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو کہتے ہیں نبوت سے پہلے کی زندگی، قبل النبوت، قبل البعثت، بعثت سے پہلے کی زندگی، نبوت سے پہلے۔ بعثت کا معنی ہوتا ہے نبی بننا، اللہ کا کسی کو نبی بنا کر بھیجنا، تو بعثت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے تک جو آپ کی سیرت کا حصہ تھا، وہ یہاں تک جو ہے وہ یہ اس کا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جو بحیثیت نبی ہے، بحیثیت صاحب شریعت ہے، اور بحیثیت پیغمبر ہے، اللہ کے پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس حوالے سے بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق